بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنی فی الدین آمین یا رب العالمین۔ آج ہم لوگ صفات کے باب میں سے کریں گے ہمس جو ہے یہ، اگر آپ کو یاد ہو، یہ ہم نے ٹیبل پچھلی دفعہ بھی کیا تھا۔ یہ صفات لازمہ میں سے متضادہ میں موجود ہے اور اس کا متضاد ہے جہر۔ اچھا، ایک چیز اور آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، جو ہم نے پچھلی دفعہ لیسن کیا تھا صفات کے انٹروڈکشن کا، اس میں صفات عارضہ کی ڈیفینیشن میں نے غلطی سے قلقلہ لکھ دیا ہے۔ تو قلقلہ جو ہے وہ غیر متضادہ ہے، اس میں ان سب میں سے آپ کوئی بھی اگزامپل کے طور پہ لکھ سکتے ہیں۔ تو ابھی چلتے ہیں ہمس کے مطلب کی طرف کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمس کا جو متضاد ہے، جو اپوزٹ ہے، وہ ہے جہر۔ انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم لوگ جہر کو کور کریں گے۔ اب اس کا لفظی مطلب کیا ہے؟ سرگوشی، جس میں آواز نہ ہو بلکہ منہ کی ہوا کے ساتھ جو ہے بات ہوتی ہے۔ تو یہ اس کا جو ہے لفظی مطلب ہے۔ تجوید کی روح سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس صفت میں حروف کی ادائیگی میں سانس باہر نکلتی ہوئی ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ اب ہمس کو آپ لوگ بالکل رننگ آف ایئر کے ساتھ اس تصویر کو بس یاد رکھیں کہ یہ اس میں بالکل ایک ہوا جو ہے نا وہ دوڑ کے باہر منہ سے نکل رہی ہوتی ہے۔ یہ اس کی صفت ہے۔ جن حروف میں ہمس کی کوالٹی ہوتی ہے ان میں ہوا خوب زور و شور سے نکلتی ہے۔ تو اس صفت کی وجہ سے حروف کو ادا کرتے ہوئے سانس کا جاری رہنا محسوس ہوتا ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ ہمس کے جو ہیں وہ حروف کون سے ہیں۔ ہمس کے یہ 10 حروف ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ 10 حروف میں ہمس ہے اور جو باقی کے سارے حروف ان 10 کے علاوہ ہیں ان میں جہر ہوگا۔ اکٹھے، چونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، ہمس اور جہر، تو یہ ایک ہی حرف میں دونوں کے دونوں اکٹھے نہیں موجود ہو سکتے۔ تو یہ ایک مجموعے میں لکھ دیا گیا ہے آپ کے لیے تاکہ آپ کو پھر یاد رکھنے میں آسانی ہو۔ فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ۔ تو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں، ثا پہ شد میں لگانا بھول گئی، فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ۔ تو اگر آپ اس میں ان صفت کو ادا کرتے ہوئے آپ نے جو ہے اس مجموعے کو اگر یاد رکھیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کو کوئکلی پتہ چل جائے گا کہ یہ والا حرف پڑھتے ہوئے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں ہمس ہے کہ نہیں ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں کچھ ضروری پوائنٹس جو آپ نے ادائیگی کے دوران یاد رکھنے ہیں۔ یہ تو ایک جنرل سا پوائنٹ ہے۔ جن حروف میں ہمس کی صفت پائی جاتی ہے ان کو ہم مہموسہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ان کو اکٹھا کر کے یہ والا نام ہے۔ اگرچہ یہ صفت مہموس حروف کے ساتھ ہر وقت موجود ہوتی ہے، لیکن ہمس کی صفت زیادہ واضح تب ہوتی ہے جب یہ حروف ساکن ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اس سے کنفیوز نہیں ہونا ہے بالکل بھی کہ یہ کیا بات ہوئی، کہ ہمیں تو اگر ہم کر رہے ہیں کیف یا تا یا تا تی تو پڑھ رہے ہیں تو اتنی آواز نہیں آ رہی، لیکن ہمس کا نہیں پتہ چل رہا، لیکن اگر ہم اس کو سکون کی حالت میں پڑھ رہے ہیں تو یہ تب ہوگی، کیونکہ یہ جو صفات متضادہ ہیں یہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں، لیکن حرکات جب ہوتے ہیں حروف کے اوپر تب یہ والی جو صفات ہیں یہ اتنی واضح نہیں ہوتی ضرور ہیں لیکن زیادہ واضح یہ تب ہوتی ہیں جب یہ حروف ساکن ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ ان سب کو ساکن ڈال کے ان کو پڑھیں تو ایسے پڑھیں گے، سنیں غور سے۔ ایف ایف ایہ ایہ ایف ایف اے
ایس ایس ایک ایک ایت ایت. تو آپ نے دیکھا کہ ان میں کتنی واضح ہے ہمس کی کوالٹی. اب آپ کے دماغ میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ کچھ حروف میں ہوا کم یا زیادہ ہوتی ہے، وہ کیوں؟ کیونکہ اگر ہمس کی کوالٹی سب میں موجود ہے تو کم یا زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ تو ایک تو سب کے لیے ہم آرگنز آف سپیچ کو مختلف انداز میں استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً سب کے مخارج بھی الگ الگ ہیں. اگر مخرج ایک بھی ہو، جیسا سین اور صاد کا مخرج ایک ہی ہے، تو ہر حرف کے مختلف صفات ہوتے ہیں جو اس کی ادائیگی پر اثر انداز ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے یہ جو ایئر فلو ہے یہ ہر حرف میں مختلف ہوتی ہے، یہ ایک جیسی نہیں ہوتی ہے. اب جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہوا کی مقدار ہر مہموس میں ایک جیسی نہیں ہوتی، تو فا کی ادائیگی میں سب سے زیادہ ہوا جو ہے وہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہونٹوں سے ادا ہوتی ہے، بیکاز اٹ از پروناؤنسڈ فرام لپس. اب ان مہموس حروف کے ساتھ منہ سے نکلنے والی جو ہوا ہے اس کو چیک کرنے کے لیے آپ یہ ٹیشو پیپر ٹیسٹ کر سکتے ہیں. اس ہوا کو محسوس کرنے کے لیے یا تو اپنا ہاتھ یا پھر آپ اس طرح سے ٹیشو پیپر کو اپنے منہ کے بالکل پاس جو ہے رکھیں اور ہر حرف کو سکون کے ساتھ پڑھیں، تو آپ کو ہمس کی جو کوالٹی ہے وہ بالکل واضح ہو جائے گی. ٹیشو پیپر خوب آپ کے منہ سے جو ہے نا یوں الگ الگ ہو کے جو ہے وہ اڑے گا، کیونکہ اس میں سے ہوا ہر حرف کے ساتھ منہ سے ہوا جو ہے وہ نکل رہی ہوگی. اچھا جی، اب کاف اور تا میں بالکل مختلف ہے، فا کی طرح تو ہے ہی نہیں، بلکہ اس میں ایک شارٹ آف ایئر ہوتی ہے، ایک بلو آف ایئر ہوتی ہے، کیونکہ ان دونوں میں شدت کی صفت ہوتی ہے، انشاءاللہ جو آگے چل کے میں سکھاؤں گی آپ کو، جن کا اثر ان کے ہمس پر بھی پڑتا ہے. تو شدت کی صفت کی وجہ سے ان دونوں کا ہمس باقی حروف سے مختلف ہے، جو کہ ابھی ابھی میں نے آپ کو بتایا. تو یا تو مخرج یا پھر جو ان میں اور کوالٹیز ہوتی ہیں ان کی وجہ سے ہمس جو ہے وہ مختلف طریقے سے ادا ہوتی ہے، وہ ایک جیسی اس کی کوانٹٹی نہیں ہوتی، اس کا سٹائل ایک جیسا نہیں ہو سکتا. اب ان حروف میں کاف اور تا میں آپ نے ایگزیجریشن بالکل نہیں کرنی ہے، مبالغہ بالکل نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ٹھیک سے مخرج ادا کرنے پر ہی ان حروف کے ساتھ ٹھیک طور پر ہمس جو ہے وہ واضح ہوگی. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، تا میں جب تا کو ادا کرتے ہیں نا تو اس میں وہ لوگ دانتوں کو زبان کو دانتوں کے بیچ میں لے آتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمس جو ہے وہ غلط طور پر ادا ہوتا ہے. اور تو اس لیے آپ نے جو ہے ایک تو مخرج ٹھیک کاف اور تا کا ادا کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ اس میں مبالغہ نہیں کرنا کہ وہ کچھ اور کا اور ہی نہ بن جائے. اب اس صفہ کے ہونے کی وجہ کیا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں. ان حروف میں سانس بہت آسانی سے فلو کرتی ہے نیچرلی، یعنی کہ آپ کو کچھ اس میں ایکسٹرا ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مہموس حروف کی اپنے مخارج پر ڈپینڈنس کمزور ہوتی ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ ان میں ایکسٹرا ہوا کے فلو کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ کو جو آرٹیکولیشن اور آپ کے جو آرٹیکولیشن پوائنٹ ہوتے ہیں نا، آپ ان کو ہارڈلی ٹچ نہیں کرتے ان کو، اسی لیے مخرج پر ریلائنس جو ہے وہ بہت ویک ہو جاتا ہے، اور ان حروف کے ساتھ منہ سے ڈھیروں ڈھیر جو ہے نا ہوا نکلتی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ان حروف کا اپنے مخرج پر جو ریلائنس ہے، جو ڈپینڈنس ہے، وہ کم ہوتی ہے. اچھا جی، اب یہ اللہ کا نظام ہے، دیکھیں یہ ہمارے ووکل کارڈز ہیں، اور ان کو اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ دو ہیں. اب ان میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ووکل کارڈز ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں کیونکہ ان میں سے ہوا نکل کے آ رہی ہوتی ہے، اور ان میں جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، بالکل وائبریشن بھی نہیں ہوتی، یعنی کہ یہ بالکل سٹل ہوتے ہیں. اور جہر میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بالکل جو ووکل کارڈز ہیں ہمارے، انشاءاللہ جہر میں آپ کو میں دکھاؤں گی، یہ آپس میں جڑ جاتے ہیں جو ہمارے ووکل کارڈز ہوتے ہیں.
لیکن ہمس میں ووکل کارڈ جو ہیں وہ یوں سیپریٹ ہوتے ہیں کیونکہ ان میں سے ہوا نے نکل کے آنا ہوتا ہے. یہ گلے کے اندر کی تصویر ہے. اب جو ہے دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہمس کی آپ اپلیکیشن کرتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے. اب ہمس میں جیسا کہ میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ سانس جو ہے وہ جاری رہتی ہے, اسی لیے یہ حروف نرمی سے ادا ہوتے ہیں. ان میں بالکل بھی وہ شدت والا عنصر ہوتا ہی نہیں ہے. دیکھیں ایف کتنی نرمی ہے اس میں, ایس دیکھ رہے ہیں, ایف ایہ, تو یہ بالکل سافٹ سے حروف ہوتے ہیں. ان کو یہ نرم حروف ہیں. اور ووکل کارڈز میں کسی قسم کی کوئی وائبریشن نہیں ہوتی. آپ اگر گلے پہ ہاتھ رکھ کے چیک کریں تو آپ کی آواز کی آپ کو جو آواز کی ڈبیا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی وائبریشن آپ کو محسوس نہیں ہوگی. اب جو ہیں ہم لوگ ہمس کے ڈونٹس دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ آپ نے نہیں کرنی. آپ نے بالکل بھی کیف اور تا پہ ایگزیجریٹ نہیں کرنا ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو متحرک حروف ہوتے ہیں ان کو وہ ایسے پڑھتے ہیں کھیف کھیف, یا پڑھیں گے کھانا, تو اس طرح کر کے آپ نے ایگزیجریٹ نارمل طریقے سے پڑھنا ہے. کانا کانا, کھانا کھانا کر کے نہیں پڑھنا. اسی طرح تا میں بھی یہ چیز نہیں کرنی ہے. اسی طرح جب آپ ان کو سکون کی حالت میں پڑھتے ہیں تو اکثر لوگ تا کے ساتھ سین ڈال دیتے ہیں, ایتس ایتس, تو یہ چیز نہیں کرنی ہے. اسی طرح اتھ اتھ, بہت زیادہ ہا کی ساؤنڈ جو اس میں ڈال دیتے ہیں وہ نہیں, ہوا آتی ہے, ہے کی آواز نہیں آتی ہے اس میں. اور اسی طرح کچھ لوگ فا کے ساتھ جو ہے نا اس میں و کی آواز لے آتے ہیں, جیسے او او, یہ نہیں کرنا. ایف ایف ایف, تو بہت زیادہ کس کے مخرج کو نہیں دبانا تاکہ ہوا جو ہے وہ نرمی کے ساتھ نکل جائے اور یہ حرف بھی نرمی کے ساتھ جو ہے ادا ہو جائے. اب کچھ ایگزامپلس کو دیکھ لیتے ہیں. اب اس میں کچھ حروف ہیں جو کہ حرکات کے ساتھ ہیں اور کچھ حروف ہیں جو کہ سکون کے ساتھ ہیں. اور اگر آپ بہت زیادہ مخرج کو ٹائٹ کر کے دبائیں گے تب بھی وہ ہمس اچھے سے ادا نہیں ہوگی, اور یا پھر بہت زیادہ ایگزیجریٹ کریں گے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو تھوڑا سا ذرا اویئرنیس کے ساتھ ان حروف کو ادا کریں تاکہ آپ کی اچھی سی ہمس ادا ہو اور بڑی پیاری سی پھر انشاءاللہ تلاوت ہوگی. اب اگر میں پہلی لائن کو پڑھوں تو اب میں ایک ایک کر کے سارے ورڈز کو پڑھتی جاؤں گی, ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ خود نوٹ کرتے جائیں. یہاں پہلے لفظ میں صاد اور حا آ رہی ہے, تو اسی طرح یہاں پہ فا ہے, پھر اگلے والے میں بھی فا ہے, اور اسی طرح جو فحثہ شخص سکت, تو ان کو آپ نے دیکھنا ہے اور ان میں دیکھیں کہ ہمس میں کیسے ادا کر, یعنی کہ کیسے اس کو وہ اکمپنی کر رہا ہے ہمس ان حروف کی ادائیگی میں. تو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تُفْسِدُوا الْأَفْئِدَةِ نستعين أخلده ماهية اهدنا الحطمة. اور اگر اس طرح کر کے یہ تا آ رہی ہو اینڈ میں گول والی, اس پہ اگر رکنا پڑے تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں الحطمہ, تو وہ اس کی وہ ہمس کو بالکل ہی اگنور کر دیتے ہیں. اس کو تھوڑا دھیان سے پڑھنا ہے. الحطمہ. یہاں پہ تا سکون آ رہی ہے اور ثا کے اوپر بھی فتحہ ہے. ثقلت سکرت كالفراش المبثوث. ہمس کا لیسن یہیں پہ ختم ہوا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.